لیکن دنیا میں کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس نے آپ سے توجہ نہیں مانگی. آپ کے ہر رشتہ آپ سے توجہ کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے پرسنل ریلیشن لے لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی گرل فرینڈ یا اپنی جو سو کالڈ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ آپ سے توجہ مانگتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی ادھر ادھر ہوتی ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی وہ تو رب ہے، وہ بھی توجہ ہی مانگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رب ہے بھائی، اور وہ توجہ کا اصل جو ہے وہ حقدار بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں توجہ کرنی ہے اس کی طرف، کنسنٹریٹ کرنا ہے اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی زندگی جو ہے وہ اس کو سیکھنا بھی ہے اور اسے عملاً پریکٹیکلی اپنی زندگی میں یا اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. تب حالات سدھریں گے. کوشش کریں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا. کوشش ہی نہیں کریں گے یا ایسے ہی بے حس بنے رہیں گے تو پھر ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. کچھ برباد ہم ہو چکے ہیں، کچھ بربادی کے سامان ہمارے لیے تیار ہو رہے ہیں اور مزید ہو جائیں گے. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اصل کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے اصل کی طرف واپس بلا لے، ہمیں راضی ہو جائے ہم پہ. ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اس چیز سے نہیں گھبرانا کہ میں بہت گنہگار ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بڑے بڑے ایسے رشتے جن سے آپ کو بہت ساری توقعات ہیں اور بہت سارے مان ہیں آپ کو کہ یہ تو بندہ میرا بہت ہی بھائی کلوز ہے اور ایسا رشتہ ہے کہ یہ میرے خلاف نہیں جا سکتا یا میرے سے ایسے منہ نہیں پھیر سکتا. شاید وہ بھی آپ سے منہ پھیر جائے گا. ٹھیک ہے، تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے آپ ڈٹے رہے آج تک، ہم ڈٹے رہے برے عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں ڈٹ جانا ہے کیونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے. بس مین مقصد یا بیسک مقصد جو ہے ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے. بس باقی دنیا ہی میں رہے. ٹھیک ہے، سب رشتوں کو پیچھے چھوڑنا ہے آپ نے، سب رشتوں کو. سب رشتے اب میں کیسے کہوں، ماں باپ بہن بھائی بچے، جو بھی رشتہ آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنے سے دور کرنے کی وجہ بنے یا دور کرنے کی آپ کو لگے کہ آپ کو احساس ہو کہ یہ اس رشتے کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس رشتے کو کھڈے لائن لگا دینا ہے. کھڈے لائن لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے تعلق توڑ دینا ہے، نہیں، آپ نے ان کو رسپونڈ نہیں کرنا، اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب اگنور کریں گے تو آپ اپنے عمل میں اپنے جو آپ کو عمل میں نے بتایا، آپ نے نماز پڑھنی ہے یا اللہ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے، اس میں رہیں گے تو وہ رشتے وہ واپس آئیں گے آپ کے پاس خود. ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان آپ کو انسان بنتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کو ایک دن ایسا احساس بھی ہوگا، اندر سے فیلنگز آئیں گی آپ کو کہ میں صحیح ٹریک پہ ہوں، اب میری زندگی صحیح ٹریک پہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہماری روٹین کیا بنی ہوئی ہے آج کل. سب کی جو روٹین عام روٹین کیا ہے، صبح اٹھے کالج گئے، یونیورسٹی گئے، آفس گئے، شام تک کام کیا، وہاں سارے دن فون سے لگے رہے، دوستوں سے بات چیت کی، ویکینڈ پہ گھومنے پھرنے چلے گئے. یہ لائف ہے ہماری. بس تو ہماری لائف اس سٹائل، مسلمانوں کا لائف سٹائل یہ تھا یا ہمارے بڑوں کا لائف سٹائل یہ رہا ہے، ہمارے اسلاف کا لائف سٹائل یہ رہا ہے، اللہ کے نبی کا لائف سٹائل یہ تھا؟ ہرگز نہیں. ان کا لائف سٹائل جو تھا وہ اللہ کو راضی کرنا تھا اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا. اگر ہم نہیں آئیں گے تو ہم تباہ ہو گئے ہیں اور ہو جائیں گے مزید. تو آپ نے اپنے قریب جو آپ کے سے چھوٹے ہیں یا آپ جن کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا بچے ہیں
آپ نے فون کی سختی کرنی ہے چھوٹے بچوں کے لیے. آپ نے ان کو فون یوز نہیں کرنے دینا, ٹھیک ہے. فون میں آپ سب کو پتہ ہے آج کل ایڈز اتنے گندے گندے آ رہے ہیں. فون پہ آپ انٹرنیٹ آن کریں, آپ کا جیسے ہی ڈیٹا آن ہوگا تو ایسے گندے ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. فیملی میں بیٹھ کے ہمیں ایڈز نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو دجال تو ہے وہ ہمارے گھر بیڈ روم تک گھس گیا ہوا ہے, اس کا کلچر ہمارے بیڈ روم تک آ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم محفوظ کہاں ہیں, وہ ہمارے اندر تک آ گئے ہوئے ہیں, وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں انہیں اپنے گھروں سے نکالنا ہے. تو نکالنا کیسے ہے؟ اسی طرح احتیاط کرنی ہے, بچوں کو روکنا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے ٹائم پہ جب تک بچہ جو ہے وہ میٹرک پاس نہ کر لے اس کو فون نہیں دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اصل برائی کی جڑ جو ہے نا وہ فون ہے, موبائل ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اپنے آگے پیچھے غور کریں, آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاکرز, اور جب بڑے کرتے ہیں تو پھر چھوٹوں کے لیے تو وہ پھر ماڈل ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے تو پھر انہوں نے کرنا ہی ہے, وہ کریں گے. وہ آپ کے راستے پہ یا آپ کو دیکھ کے پیچھے آپ کے آئیں گے. تو آپ جب قدموں کے نشان اللہ کی طرف جاتے ہوئے چھوڑیں گے تو وہ بھی اللہ تک پہنچیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کریں گے تو پھر اللہ کے نبی راضی انشاءاللہ ہو بھی جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے, اور آہستہ آہستہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن پھر 1 ہفتہ پھر 1 مہینہ. جب 1 مہینہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کی روٹین بن جاتی ہے, اور پھر خود انسان کو اندر سے فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں, احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں ایک نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھتا ہوں تو کیوں نہ میں باقی بھی نمازیں پڑھوں. تو پھر انسان آہستہ آہستہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء پھر 5 نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ پھر ہمیں برائی سے روکے گی, اور واقعی ہی انسان کو روک دیتی ہے نماز برائی سے. جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایٹومیٹکلی آپ کے دل سے آپ کو یا آپ کی روح آپ سے یا آپ کا جو نفس ہے وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی یہ کام غلط ہے, اس کو میں نے نہیں کرنا, اس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا تو اس عمل کو میں نے نہیں کرنا. دیکھیں جو نفس ہے نا, نفس یہ بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا, ٹھیک ہے. انسان کے لیے میں نے جو ہے وہ شیطان کو پیدا کیا, انسان کا دشمن یعنی شیطان پیدا کیا, ٹھیک ہے. پھر میں نے انسان کے لیے نفس کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, نفس کو ہی میں نے اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان سے جو بڑا دشمن ہے نا وہ نفس ہے انسان کا, جو اللہ سے دور کرتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. نفس کو نہ تو کوئی مار سکتا ہے نہ آج تک کوئی مار سکا ہے. نفس کو پہلے تو اس کی پہچان کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ نفس ہے کیا چیز ہے. ہم نے صرف کتابوں میں یا بڑوں سے سنا ہے کہ نفس پہ کنٹرول کرنا جہاد ہے, یا نفس پہ وہ, تو اصل میں نفس ہے کیا یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے آپ نے, یا نفس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. اصل میں نفس کی تربیت کی جاتی ہے, اسے ٹریک پہ لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب نفس آپ کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے. پھر آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تم میری طرف آؤ گے میں تمہارا ہاتھ بن جاؤں گا, میں تمہارا منہ بن جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا انسان پہ ایسے کرم ہوتا ہے کہ پھر ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر انسان کو اللہ کے سوا کسی سے ڈر بھی نہیں لگتا, اور انسان گھبراتا بھی نہیں ہے کسی بھی چیز سے یا کسی بھی کام کرنے سے. اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ.
اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تو اللہ حافظ۔